اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے شہر مکہ کے فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھی، اور بات یہ سمجھ میں آئی تھی کہ ہم تمام اہل ایمان کے دل کے اندر شہر مکہ سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں دنیا کا سب سے عظیم گھر موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کو بھی اس گھر سے بڑی محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس گھر سے بڑی محبت تھی۔ تو اہل ایمان کی صفات میں سے ہے اس شہر سے محبت کرنا۔ ساتھ یہ بھی ہم تمام اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شہر مکہ جس حالت میں ابھی ہے تو کیا ہمیشہ سے ایسا ہی رہا؟ ایسا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو بسانے میں بہت بڑی قربانی پیش کی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو جماعت ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتی، جیسا جیسا ان کو اشارہ ہوتا ہے ویسا ویسا وہ کام کرتے ہیں، اور ان تمام کام کے پیچھے بہت زبردست حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ ظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام، دودھ پیتا بچہ اسماعیل، اور ہر ایک کو بیوی سے محبت ہوتی جو نیچر ہے، اور ان کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ حقیقت یہی ہے کہ اس قربانی میں یہ راز چھپی ہوئی تھی کہ ان کو چھوڑا جائے گا اور اس کے بعد وہ شہر آباد ہوگا، اور یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام لے جا کر اس جگہ چھوڑ کے آئے جہاں آج زمزم ہے۔ ایک درخت اس کے نیچے بیوی ہاجر اور بچے کو چھوڑ دیے، اور کھانے کے انتظام کے لیے ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی، یہ انتظام کیا۔ جو کوشش تھی وہ کیا، اور کوشش کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، ورنہ آج جیسے جو زیادہ دیندار ہو جاتا ہے اس کی سوچ ان کی بھی ہو سکتی تھی کہ بھی اللہ نے کہا چھوڑ دو، ہمیں کھجور دینے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پانی کا انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کرے گا۔ لیکن نہیں، کوشش ہے، جو ممکن تھا انہوں نے کیا، کھانے کے لیے کھجور کا انتظام کیا اور پینے کے لیے مشکیزے میں پانی کا انتظام کیا، اور ایک درخت تھا اس درخت کے نیچے چھوڑ کے یہ واپس آنے لگا۔ جب یہ واپس ہونے لگے، آپ دیکھیں وہ تاریخ، آج جو آپ مکہ کی رونق دیکھتے ہیں، اس گھر کی عظمت دیکھتے ہیں، اس کی چہل پہل دیکھتے ہیں، ایک وہ دور تھا کہ وہاں پرندہ بھی پر مارنے کو تیار نہیں تھا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا زبردست رول ہے، اور ان کی دعاؤں کا رول ہے، جو آج اس طرح وہ گھر چہکتا دمکتا شباب پر نظر آتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام بیوی ہاجرہ اور بچے اسماعیل کو چھوڑ کے واپس ہونے لگے تو بیوی ہاجرہ بھی پیچھے بھاگی ان کی، بزبان حال کہ بھئی کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ایک تھیلے کھجور اور ایک مشکیزے پانی میں کیا ہونے والا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بول رہے ہیں، وہ چلے جا رہے ہیں، اور بیوی ہاجرہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔
جب کوئی جواب نہ ملا تو بی بی ہاجرہ نے کہا کیا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک احساس دلانا تھا، بھائی آپ دیندار ہیں اور آپ کی طرف سے کوئی ایسی حرکت آپ کے گھر والوں کو لگے کہ یہ دینداری کے خلاف ہے، تو ایسے موقع پر وہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ کا یہی حکم ہے، کیا رسول کا یہی تعلیم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے کر کے جاؤ؟ تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بی بی ہاجرہ کو کوئی جواب نہیں ملا تو بی بی ہاجرہ نے کیا اللہ کا یہی حکم ہے کہ لاواری سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ جہاں کوئی نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کی یہی مرضی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ دل پر انہوں نے کس قدر پتھر باندھا ہوگا اور اس جملے کو بولنے کے لیے وہ اپنی زبان کو حرکت کیسے دی ہوگی، ہاں اللہ کو یہ مرضی۔ بی بی ہاجرہ بھی کوئی معمولی ایمان والی نہیں تھی، انہوں نے کہا جب اللہ کا یہ حکم ہے تو کہا اِذًا لَا يُزَيِّنَ اللَّهُ أَبَدًا، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو یقین ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ مڑ کر آ کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی، بچہ ہے، بیوی ہاجرہ ہیں، ایک مشکیجہ پانی ہے، کھجور کی ایک تھیلی۔ اور ابراہیم علیہ السلام آگے تھوڑی دوری پہ گئے ایک ٹیلے پر جہاں سے بیوی بچہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہاں انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور اس کے بعد وہی دعا کی جو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ پروردگار میں نے اپنی ذریت کو، اولاد کو تیرے اس محترم گھر کے پاس لا کر بسا دیا۔ مقصد صاف ہے کہ تیرا گھر ہے یہ ویران ہے، ابھی آباد نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ ہماری اس نسل کے ذریعہ، ہماری اس ذریت کے ذریعہ تیرا گھر آباد ہو جائے، تیرے گھر کی رونق بڑھ جائے، اس میں لوگ عبادت کرنے والے ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ چنانچہ وہ دعائیں کی اور اپنا راستہ لے لی، اور بی بی ہاجرہ مشکیجے کے پانی پر گزارا کر رہی ہیں اور کھجور کھا رہی ہیں اور بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، پانی ایسے گزارا کچھ چل رہا۔ کب تک چلے گا وہ مشکیجے کا پانی اور وہ کھجور کی تھیلی؟ ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گیا تو بچہ ہے، ماں کی قربانیاں جانتے ہی وہ خود کے لیے تو برداشت کر لے گی، لیکن بچے کی پریشانیاں میں وہ برداشت کا مادہ ماں کے اندر نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو لوگ گئے ہوں گے دیکھیں زمزم تھوڑی دوری پر خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، اور اس کے ہی پاس میں آپ جائیں گے تھوڑا صفا اور مروہ، صفا پہاڑ اور مروہ بھی پہاڑ، تو وہاں سے نکل کر وہ صفا پہاڑی پر چڑھی پانی کے تلاش میں کہ پانی نہیں ہے، خود بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسی تڑپ رہا ہے، تو پانی کے لیے نکلی، صفا پر چڑھی، کہیں کچھ نہیں تھا ہی نہیں، تو نظر کہاں سے آئے؟ صفا سے اتر کر وہ وادی کی طرف گئی، کچھ نہیں، پھر وہ مروہ پر چڑھی، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ امید ہے، یہ آس ہے۔ اچھا کوشش دیکھیے، کوشش آدمی کو جائے رکھنی چاہیے۔ بی ہاجرہ بھی کہہ سکتی ہیں بھائی اللہ جب چاہے گا تو یہیں لا کے دے دے گا، ہم تو ایمان والے نہیں، کوشش میں کوئی کمی نہیں۔ وہ صفا سے مروہ جا رہی ہیں اور مروہ سے صفا پر آ رہی ہیں اس تلاش میں کہ کیا پتہ کہیں سے کوئی پانی کا انتظام ہو سکے، اور 7 چکر انہوں نے لگایا، اور یہی وہ سنت ہے جو حاجی لوگ جاتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آج تو وہ صفا مروہ بس ایک علامت بنا ہے اور راستے وغیرہ بالکل صاف، چلنے کے جو مطلب سہولت سب کچھ ہو گئی ہے، لیکن وہ یاد آتا ہے کہ وہ بی بی ہاجرہ تھیں جن کی سنت میں ہر حاجی وہاں چلتا ہے اور ہر عمرہ کرنے والا وہاں دوڑ لگاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو ایک آواز محسوس ہوئی کہ کوئی آواز دے رہا ہے، اس کے بعد وہ بھاگتے بھاگتے بچے کے پاس آئے جس درخت کے نیچے، وہاں ہی تو دیکھے وہاں فرشتے ہیں، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے، اس طرح کی باتیں، تو وہاں پانی نکل چکا ہے جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ مشکیجے میں پانی بھرنے لگی اور اس کی مدیر بنانے لگی،
اور وہ کہتی تھی زمزم، زمزم کے معنی ہوتا ٹھہر جا۔ اب ظاہر سی بات پانی، اب ان کو کیا پتہ کہ آگے چل کے یہ بہت بڑا کنواں ہی بن جائے گا، پوری دنیا اس کو پیتے رہی۔ ان کو بھی کہ اللہ کی طرف سے ہوا تو پانی ضائع نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی وہ مڈیر باندھنے لگی اور کہتی تھی زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے، بی بی حاجرہ پر اگر انہوں نے یہ حرکت نہ کی ہوتی، اس کی مڈیریں نہ بنائی ہوتی، اس کے لیے زمزم نہ بولی ہوتی، تو یہ جاری چشمہ ہوتا، یعنی اور وافر مقدار میں وہاں پانی لوگوں کو پینے کو ملتا۔ اس طرح اللہ نے وہاں انتظام کیا اور گاڑی چلتی رہی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد قبیلے جرہم، ایک قبیلہ تھا عرب کا، وہ بسا اوقات وہاں آتے رہتے تھے، تو ان کا آنا ہوا تو ایک مکہ کی ایک نشیب علاقے میں وہ ٹھہرے۔ وہاں سے ٹھہرے تو ان کو لگا، تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے جہاں زمزم نکلا پانی وہاں مڈلا رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ بھئی پرندے ایسے نہیں مڈلاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کچھ ہوگا انتظام پانی ہونے کا تبھی پرندے دکھتے ہیں، وہ دکھتے نہیں ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ بھئی ہم نے اس سے پہلے بھی یہ سفر کیا، کہیں کچھ نہیں تھا، اس بار پرندے جو نظر آتے ہیں ضرور کوئی بات ہے، کوئی راز ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دو آدمیوں کو بھیجا، وہاں گئے تو دیکھیں کہ یہاں تو پانی ہے، بی بی حاجرہ ہیں، اسماعیل ہیں، تو انہیں اجازت مانگی کیا ہم بھی یہاں آباد ہو جائیں؟ تو بی بی حاجرہ نے کہا کوئی بات نہیں، آباد ہو جاؤ، مقصد یہی تھا اس شہر کو بسانا تھا، خانہ کعبہ کو آباد کرنا تھا۔ چنانچہ وہ قبیلہ وہاں سے آ کے آباد ہو گیا۔ لیکن اس بی بی حاجرہ نے یہ شرط رکھی کہ اس کنویں پر، اس زمزم میں جو تسلط ہوگا، جو حق ہوگا، وہ اسماعیل کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آؤ فائدہ اٹھاؤ، لیکن حکومت تمہاری اس پر نہیں چلے گی، مالک ہوں گے اسماعیل۔ یہ انہوں نے شرط رکھی۔ اس کے بعد یہ قبیلہ وہاں آباد ہوا، پھر اسی قبیلے کے لوگ اور بھی آ کر کے یہاں آباد ہوئی، اس طرح وہاں آبادی شروع ہوئی۔ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے، یعنی کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ مطلب نہ چرن نہ پرند نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل چٹیل میدان تھا۔ آج بھی آپ جاؤ مکہ دیکھ لو، سب پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مہربانی ہوئی، آبادی ہو گئی، پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ تو اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے رہے، پرورش ہوتی رہی، اور ان کے اخلاق ظاہر سی بات نبی ہیں، شروع ہی سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو قبیلہ جرہم کو بہت اچھا لگا، تو قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر لیا گیا۔ کس کا؟ اسماعیل علیہ السلام کا۔ شادی ہوگی ان کی، اور شادی کے بعد بی بی حاجرہ کا انتقال ہو جاتا، وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوگی، ختم ہوگی۔ اب اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے شہر مکہ کو بسانے میں بڑا رول ادا کیا، دعاؤں کے ساتھ بھی اور قربانیوں کے ساتھ بھی، وہ آئے۔ کتنے زمانے کے بعد آئے یہ منقول نہیں، لیکن ایک عرصے کے بعد آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ملاقات ہوئی، حال چال پوچھا، خیر خیریت پوچھی۔ ابراہیم نے پوچھا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بیوی نے کہا بڑی تنگ دستی سے جی رہے ہیں، بڑی مشکل کی زندگی ہے، جو عورتوں کے عام طور پر ہوتا ہے جانتے ہی ہیں۔ اور پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ بولے وہ کسی کام سے گئے ہیں ضرورت کے لیے، یا کچھ روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ آئیں گے، ان کو سلام بولنا، اور ساتھ یہ بول دینا کہ تم اپنا چوکھٹ بدل دینا۔ چنانچہ یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو ان کو احساس ہوا کہ کوئی آیا اور گیا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ دل میں کیا تکلیف اٹھی ہوئی ہوگی۔ ان کو لگا ہوگا کہ ہمارے والد صاحب آئے اور چلے گئے اور ملاقات نہیں ہوئی، اور ایسا ویسا والد بھی نہیں، والد بھی الحمدللہ، بیٹا بھی الحمدللہ۔ تو اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کوئی آئے؟ بولے ہاں آئے، ایسے ایسے تھے، اور انہوں نے سلام کیا اور آپ کو سلام بولا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اپنا چوکھٹ بدل دینا، کیونکہ ان کو لگا بیوی شکر گزار نہیں ہے، نا شکری ہے۔ اور قرآن لئن شکرتم لأزیدنکم، مومن کے صفات میں دو چیزیں، صبر اور شکر ہونا چاہیے۔ تو ان کو لگا اس کے اندر صبر بھی نہیں، شکر نہیں ہے، چوکھٹ۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ ہمارے والد محترم تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، لہٰذا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ چنانچہ وہاں انہوں نے چھوڑ دیا بیوی کو۔ اس کے بعد ان کی دوسری شادی ہوئی۔ دوسری شادی ہوئی کہ ایک زمانے کے بعد واپس ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے۔ واپس جب آئے تو بھی اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی۔
ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، حال چال پوچھا، خیر کیا پوچھا گزارا کیسے چلتا ہے؟ بیوی نے کہا اللہ کا شکر ہے، بڑھیا ہے، بڑھیا زندگی گزر رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آئیں گے تو ان کو میرا سلام بولنا اور کہنا کہ چوکھٹ برقرار رکھنا، اس کو چینج نہیں کرنا، بدلنا نہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو احساس ہوا کوئی آیا تھا، تو بیوی سے پوچھا، بولے ہاں ایسے ایسے آدمی تو آئے، سلام انہوں نے کہا اور یہ بھی کہا۔ تو انہوں نے کہا وہ ہمارے والد محترم تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم کو طلاق نہیں دینا، تمہیں سنبھال کے رکھنا، بیوی بنا کے رکھنا، چھوڑنا نہیں۔ اس طرح کی بات ہے۔ اس کے ایک زمانے کے بعد، کافی عرصے کے بعد، بتا تاریخ نہیں مطلب ہے کہ کتنا زمانہ ہوا، لیکن کافی عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ اس طرح گاڑی چلتی رہی اور آبادی بھی بڑھتی رہی، لوگ آتے رہے، اس طرح مکہ شہر آباد ہوا ہے۔ زمانے کے بعد جب واپس آئے تو یہ واقعہ میں مختصر بیان کرتا ہوں جو میرے موضوع سے ہے، ورنہ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہر چیز ہر موقع پر نہیں بیان کر سکتے۔ بہرحال جب ایک بار اور آئے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے اسماعیل علیہ السلام تیر بنا رہے ہیں، تیر کمان، تیر اس زمانے کا جو اوزار تھا وہ بنا رہے ہیں۔ اور آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اسماعیل علیہ السلام، بڑی گرم جوشی کے ساتھ پیار محبت سے دونوں کی ملاقات ہوتی۔ اب اندازہ لگا ہر باپ کو ایک بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملاقات ہو تو کس گرم جوشی سے وہ ملے گا۔ ایک بچھڑے ہوئے باپ سے اگر بیٹے کی ملاقات ہو تو کس گرم جوشی سے ملاقات ہوگی۔ وہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کے مطلب اپنوں سے ملاقات ہونے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ بڑی گرم جوشی سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی۔ آخر میں جو مقصد تھا وہ یہ کہ یہ گھر آباد ہونا چاہیے، خانہ کعبہ۔ اس وقت وہ ایک ٹیلہ تھا، تو آتا کہ سب سے پہلے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، بعد میں آتا کہ فرشتوں نے بھی بنایا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اس گھر کو بنایا تھا، بنائے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ حالات آتے گئے، گرتے گئے، پڑتے گئے، آباد نہیں ہو پایا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب اس بار آئے تو اسماعیل علیہ السلام سے کہا اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، کیا اس میں میری مدد کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، کیوں نہیں کریں گے۔ اس کے بعد باپ بیٹے دونوں مل کر کے اس گھر کو بناتے ہیں جسے آج دنیا کے لوگ بیت اللہ خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ گھر اس وقت یہ اونچائی پر ایسے ٹیلا سا نظر تھا اور لگتا تھا، اب بتائے بھی گئے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی گئی ہوگی کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اس کو آباد کرنا بسانا ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام مزدوروں کی طرح پتھر اٹھاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام چنائی کرتے تھے اس طرح، اور ساتھ میں دعا بھی کرتے تھے اذ یرفع ابراہیم القواعد، کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دیواروں کو اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ چیز سیکھ لیں، کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، افراط و تفریط کے شکار نہ ہو۔ کچھ لوگ صرف کوششوں پر آ جاتے ہیں، اللہ سے مانگنا، تعاون لینا، مدد مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ساری کوششیں چھوڑ کر صرف دعاؤں کے سہارے جی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی طریقہ نہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں کوششیں دیکھی جاتی ہیں، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اللہ نے دیا، ہاتھ پیر دیا، دل دماغ دیا، کیا کرنے کے لیے؟ کوشش کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے نہیں۔ تو یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو بنانا ہے، باپ بیٹے لگ گئے اور پوری محنت کے ساتھ گھر بنا رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہمارے جانب سے تو ہماری اس قربانی کو قبول کر لینا۔ یہ دعا تھی ابراہیم سے، بہت دعا ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کے تعلق سے، اور ساتھ میں کہا انک انت السمیع العلیم، ہم تجھے سنا رہے ہیں اور تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس طرح دعا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ بہرحال ان کے ذریعہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا، ان کی دعائیں تھیں، ان کی محنتوں، ان کی قربانیوں، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا سے لوگ کھس کھس کے آتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد، کہیں لوگ اکٹھا نہیں ہوتے مسلسل، اتنی محبت دنیا والوں کے دلوں میں کسی کے نہیں جتنی اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ جس کے اندر بھی ایمانی چاشنی ہے اس کے اندر ایک تڑپ ہے، کاش وہ گھر جا کے دیکھیں جس میں ابراہیم کی بھی قربانیاں، اسماعیل بھی کی قربانیاں ہیں،
بیوی حاجرہ کی بھی قربانیاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ گویا آپ دیکھیں ابراہیم کی جو دعا تھی نا، وہ دعاؤں کے نتیجے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اسی خاندان میں، اور اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ خلیل اللہ نے ایسے نہیں بنایا۔ تو یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں بڑی قربانیاں، اور یہ ہے کسی چیز میں نکھار کے لیے، کامیابی کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا جانتی ہے بغیر قربانیوں کے کچھ نہیں ملتا ہے، تو یہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے اگر کوئی گھر بنا ہے تو سب سے پہلے یہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھے، خانہ کعبہ سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر بنا ہے تو خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، جہاں لوگ کھس کھس کے جاتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے اس کے بارے میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یقیناً سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ میں خانہ کعبہ بیت اللہ وہی گھر ہے، سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کے بعد کے لیے اس گھر کو بنایا گیا، اور کہا گیا با برکت بھی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس گھر کی بدولت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، جس گھر میں بتوں کی گندگی کی صفائی کے لیے بھی آپ نے قربانیاں دی۔ وہ آپ سنتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیواروں پر ٹیک لگا کر چادر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور واقعہ اور حالات ایسے تھے مطلب کہ آپ پریشان ہیں، لیکن اگر آپ اس کی حکمتوں کا جائزہ لیں گے، تلاش کریں گے، تو آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا۔ دل کڑ رہا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت اس خانہ کعبہ میں 360 معبود بنا کے رکھے تھے۔ وہ گھر جس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، 360 معبودوں کی بندگی ہو رہی تھی، تو دل کڑ رہا تھا کہ ہائے اس گھر کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، یا تو معبودوں دوسرے باطل معبودوں کی بندگی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا گھر تو بابرکت وہ گھر ہدی للعالمین فی آیات بینات، اور تمام جان والوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، رہنمائی وہیں سے ہوتی ہے۔ ہدایت کا پرچم مکہ اور مدینہ ہی سے بلند ہوا ہے، وہیں سے نبوت کا اعلان ہوا ہے، رہنمائی وہیں سے ملی ہے۔ اور مکہ جب فتح ہوا ہے اس کے بعد اسلام کے پھیلنے میں جو تیزی آئی نا، اس سے پہلے اور تیزی دیکھی نہیں ہے۔ اور کہاں آیات بینات، واضح نشانی ہے۔ مقام ابراہیم لوگ جاتے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں طواف کے بعد، وہ اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے مقام ہے، اس کو یاد کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا۔ اس شہر کی یعنی وہ جو دائرہ ہے، حدود حرم جس کو کہا جاتا ہے، خود خانہ کعبہ وہ ہے، اس کے علاوہ بھی کہ اگر کوئی ہے وہاں تو اس کو مارا نہیں جا سکتا، وہاں گالی گلوز نہیں، وہاں جانوروں تک کو مارنے کی پرمیشن نہیں، چند مخصوص کے لیے تھوڑی چھوٹ ہے۔ یہ حالات ہیں، اور حقیقت میں وہ آپ دیکھیں وہ بھی کتنی بھیڑ رہتی ہے، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی ایک حاجی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ حالات ہمارے تھے، ہر کوئی بس ایک ہی مگن اللہ کی یاد، جستجو، طواف، سعی، عبادت، اسی میں مست رہتا۔ تو جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور آگے اللہ نے اعلان کر دیا اللہ کا لوگوں پر حق ہے، من استطاع الیہ السبیلا، جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ حج کرے۔ یہ اللہ نے کمپلسری کر دیا کہ بھائی تم 60 سال جی لو اور دنیا بھر کا سفر کر لو، سب کچھ کر لو، اور ایک بار اللہ کے گھر کا دیدار نہ کر سکو، حج نہ کر سکو، یہ افسوس ہے۔ بھائی ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں، مجبور ہے، آپ کروڑ کی بلڈنگیں بنائیں، لاکھوں لاکھوں کے مکانات بنائیں، شادیوں میں اناپ شناپ خرچ کریں، دنیا کی ہر خواہشات پوری کریں، اور آپ کے دل میں اگر یہ طرف نہ پیدا ہو کہ جائیں اور وہ گھر دیکھ کر کے آئیں، تو یہ عجیب ہے، پتہ نہیں کیسا ایمان ہے۔ تو اللہ نے اس کو کمپلسری کر دیا کہ اگر وہاں جانے کی طاقت ہے تو آپ پر حج فرض ہے، کرنا ہی ہے۔
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور یاد رکھو جس نے بھی انکار کر دیا تو نوٹ رکھو اللہ تو تمام جہاں سے بے نیاز ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا اس کا جو انکار کرے گا۔ انکار کے دو طریقے ہیں، تو صاحب انکار کر دے کہ صاحب میں حج جو نہیں مانتا،